بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسلامک ریسرچ کمیٹی کی طرف سے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمد للہ۔ قصص الانبیاء قرآن و سنت کی روشنی میں دروس کا سلسلہ محمد طلحہ المدنی کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق قسط نمبر 2۔ اب آج کی جو گفتگو ہے جس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح سارا معاملہ ہوا جنت میں، ابلیس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اور وہ اسرائیلیات کا قاعدہ ہے۔ اسرائیلیات کسے کہتے ہیں؟ جو کہ یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر موجود روایات ہیں، یا ان کے ہاں تلمود میں، تورات میں، انجیل میں جو بھی معصور اشیاء ہیں، ان سب کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا ایک قاعدہ ہے کہ ہم اسرائیلیات کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اسرائیلیات کے حوالے سے کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کو بالکل رد کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری طور پر اگر کوئی اسرائیلی روایت قرآن و سنت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی اسرائیلی روایت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، جس طرح کے اکثر اسرائیلی روایات کے ساتھ یہی معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی تکذیب کرتے ہیں، بس اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہم اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ کیا چیز تھی؟ قلم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ لے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، ہر انسان کی تقدیر۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح قلم نے لکھا، کیا وہ قلم ہمارے قلم کی طرح کا تھا یا کسی اور کی طرح کا، اس کی کیفیات میں جانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں صرف معرفت ہے، کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا عرش پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، مختلف مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود میں لے کر آئے۔ اب اس میں ایک جو میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ تھا کہ فرشتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، اور ہم بھی اس تسلسل کے اندر اس کتاب کا بڑا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنوں سے پہلے بھی ایک مخلوق دنیا میں ہوا کرتی تھی، اس کا نام بن تھا۔ اب یہ جو بن کی مخلوق تھی، انہوں نے زمین میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، بہت زیادہ قتل و غارت کی، حرث و نسل، بہت تباہیاں مچائی، انسان کی قتل و غارت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بن کو ہلاک کرنے کے لیے جنوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس کی قیادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قیادت ابلیس کے ہاتھ میں سونپ دی۔ اور یہ جو ابلیس ہے، اس کا نام اس وقت عزازیل ہوا کرتا تھا، عزازیل، اور یہ تورات کے اندر بھی عزازل کہتے ہیں یہود و نصارہ اس کو۔ تو خیر، عزازیل کی قیادت میں وہ لشکر گیا اور بن کو اس نے شکست دے دی، اور دنیا میں ایک بار پھر امن و سکون کا قیام برپا ہو گیا۔ اب ہوا اس طرح کہ جب ابلیس نے یہ سب کچھ کر دیا تو اس کے ذہن میں، اس کے افکار و خیالات میں بہت زیادہ غرور و تکبر آ گیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، میں تو بہت ہی پاکیزہ شخصیت ہوں۔ تو ہوا اس طرح کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن، فرشتوں کا سارا مجمع تھا، تو ابلیس کے درجے بلند کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے برابر کر دیے، فرشتوں کے درمیان وہ بیٹھا کرتا تھا۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوتے تھے تو اس سے عزازیل سے بھی مخاطب ہوا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں فرمایا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ رکھنے لگا ہوں۔ یہ خلیفہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی مطلب ہے نائب، جانشین، اور ایک اس کا مطلب ہے جو کہ وراثت میں ایک بندہ دوسرے کا خلیفہ بنتا ہے۔ اگر میں مر گیا، میرا بیٹا خلیفہ بن جائے گا میری جگہ، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ نائب کا۔ خیر، فرشتوں نے ایک دم کاؤنٹر
کویسچن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا تو اس زمین میں ایسی شخصیت کو رکھنے لگا ہے جو کہ اس میں فساد مچائے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں. اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں تقدست کے ساتھ تیرے، تجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو انسان کی ایک اور مخلوق پیدا فرما. تو خیر ابلیس نے جب یہ سب کچھ سنا تو ابلیس کے ذہن میں ایک خناس سوار ہو گیا. اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آخر کیا ضرورت تھی ایک اور مخلوق بنانے کی؟ میں نے بنوں کو شکست دی، دنیا میں امن و سکون کا قیام کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے لگا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں تو آپ صرف اپنے لیے کرتے ہیں. اگر میں نماز پڑھتا ہوں میں اپنے لیے نماز پڑھتا ہوں تاکہ میری کامیابی ہو جائے قیامت والے دن. میں کسی پہ احسان نہیں کرتا. اگر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دنیا میں کوئی بہت اچھا کام کر دیا ہے میں نے صرف اپنے لیے کیا ہے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے ہم سب سے. لہٰذا فخر اور غرور سے ہمیشہ ہمہ وقت اپنی حفاظت کرنا یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس یہ فرشتوں میں ہوا کرتا تھا. اب یہود و نصارہ کو جو ایک مسکنسیپشن لاحق ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل جو ابلیس ہے، اور اس کا نام وہ لوسیفر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابلیس ہے نا یہ بھی ایک فرشتہ تھا، یہ جن نہیں تھا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں مخاطب کیا ہے ابلیس بھی فرشتوں میں موجود تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ فرشتوں کو مخاطب کیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ دیکھیں آپ کوئی لشکر آ رہا ہے بہت بڑا اور اس میں 1,00,000 کی فوج ہے اور ساتھ ہی 3 یا 4 خچر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ 1,00,000 کا لشکر آ رہا ہے، ساتھ 2 یا 3 خچر بھی آ رہے ہیں؟ آپ صرف کہیں گے کہ 1,00,000 کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تباہی مچانے. ٹھیک ہے، اسی لیے ابلیس کی مثال سارے فرشتوں میں ایک کھوتے کی طرح کی ہے، ٹھیک ہے، گدھے کی طرح کی ہے. اس لیے اس کو مینشن کرنا بھی گوارا نہیں کیا گیا قرآن میں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا. اور کس طرح پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مختلف اشیاء کا ذکر کیا ہے قرآن میں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. سب سے پہلے طین کا لفظ آیا، پھر اس کے بعد تراب کا لفظ آیا، پھر صلصال کا لفظ آیا، اور پھر حماء مسنون کا لفظ آیا. یہ 4 اشیاء ہیں، یعنی کہ مٹی، گارا، پھر کلے، اور کلے کو جب پکاتے ہیں بلیک کلے. سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں مختلف قسم کے رنگ ہے، مختلف قسم کی طاقتیں ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ لمبے قد کا ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، کوئی بیچارہ بہت ہی مسکین سا ضعیف سا لگتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ گوری رنگت کا ہوتا ہے، کوئی درمیانی گندمی رنگت کا، اور کوئی کالے رنگ کا ہوتا ہے. تو یہ کیا کس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ ہم واقعتاً مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اور جس طرح مٹی کی مختلف مثالیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو وہی ڈی این اے اور وہی جینز ہماری وراثتاً چلتی آ رہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک. پھر ایک چیز اس میں یاد رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے جو کہ کلے کی طرح کی ہے. ٹھیک ہے، کلے. اب یہاں پہ کلے کی طرح کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوٹرز جو ہوتے ہیں پوٹری تیار کر رہے ہوتے ہیں، پلیٹیں یا برتن یا گلاس مٹی کے بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ ہیٹ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرتے وقت ہیٹ کا استعمال، گرماہٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، گرماہٹ کے بغیر انسان کو بلایا. اس لیے آتا ہے کل فخار، کلے کی طرح، لیکن کلے نہیں. اب اسی طرح ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شکل و صورت ہے کس طرح کی رکھی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہت خوبصورت قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. اب اس میں علماء کے 2 اختلافات ہیں بہت بڑے. ایک تو عیسائی یہودی بھی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری پنڈلی ہے، ہمارے پیر ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں اور ہاتھ ہیں۔ یہ انہوں نے اس سے مطلب نکالا، اور یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور ہماری احادیث اور روایات میں بھی موجود ہے۔ لیکن ہمارے چند علماء کہتے ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک صورت پہلے ہی تیار کی ہوئی تھی، لیکن جب پیدا فرمانے لگے تو اسی صورت پہ جو حضرت آدم کی تھی اسی پہ پیدا فرما دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نہیں حضرت آدم ہی کی صورت کے اوپر پیدا فرمایا۔ تو لہٰذا یہ نقطہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ کوئی مسکنسیپشن آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہ رہے، ورنہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو قرآن و پاک سے، قرآن سنت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی آنکھیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، لیکن کیا انسانوں کی طرح کے ہیں؟ معاذ اللہ من ذالک، ہم اتنا بڑا اور عظیم قول نہیں بولتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صرف ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمیں صرف علم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے جسم کو زمین پر لٹا دیا، اور ان کا جسم کتنا بڑا تھا؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 60 ہاتھ ان کا لمبا تھا جسم، 60 ہاتھ، 60 کیوبٹس۔ اگر دیکھا جائے جو آج کی جو ہماری طویل سے طویل عمارتیں ہیں ان سے بھی لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح ان کو جسد بے جان کے طور پہ چھوڑ دیا ایک جگہ پہ۔ تو ابلیس جس کے ذہن میں خناس آیا ہوا تھا وہ وہاں پھرتا رہا آگے پیچھے، اور جب وہ انسان کے پاس آیا اس نے دیکھا کہ انسان کے پیٹ میں خالی جگہ ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ لا یتمالک، یہ کبھی بھی اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا، ہمیشہ جو اس کا حرص ہے نا، اندر نفس کا حرص، یہ اس کو تباہی کی طرف لے کے جاتا رہے گا اور میں بآسانی اس کو گمراہ کر دوں گا۔ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کا سلسلہ شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اوپر سے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنا شروع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ان کے پہلے دماغ کے اندر روح آئی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دماغ جو ہے یہ انسان کا سب سے زیادہ کریم عضو ہے، سب سے زیادہ کریم آرگن ہے، اور انسان کا جو دماغ ہے اس کو اشرف المخلوقات کے درجے میں نمایاں کرتا ہے اور اس کو حیوان سے الگ کرتا ہے۔ حیوانوں کے ہاں عقل نہیں ہوتی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سے نوازا، اسی لیے روح پھونکنے کا سلسلہ بھی سب سے پہلے ہمارے سر سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں میں روح آئی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جنت کے اتنے خوبصورت پھل ہیں، اتنی خوبصورتی ہے، ان کا دل کیا میں جا کے اس کو پکڑ لوں، لیکن کیا ہوا، ہاتھوں میں بھی جان نہیں آئی تھی، ہاتھوں میں بھی جان نہیں آئی تھی، پیروں میں بھی جان نہیں آئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی ناک میں جب روح آئی انہوں نے چھینک ماری، ان کو کہا گیا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام کہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمتیں نازل کر دی ہیں، جس طرح یرحمک اللہ، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کوئی شخص اگر چھینک مارا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اصلح اللہ بالک۔ ایک اور بھی ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ بھی روایات میں آتا ہے بالکل۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسد میں روح آتی گئی، جب ان کے ہاتھوں میں روح آئی تو ان کا دل کیا کہ جا کے پھلوں کو پکڑے، لیکن پیروں میں بھی روح نہیں آئی تھی۔ تو خیر جب ان میں روح پھونک دی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جا کے فرشتوں پہ سلام بھیجو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گئے اور انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر فرمایا گیا کہ اے آدم یہ تمہارا تحیہ ہے تمہارے آخری بیٹے اور تمہاری آخری نسل تک، اور الحمدللہ آج بھی وہی تحیہ جو کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دور میں جنت میں سکھایا گیا تھا، آج بھی ہمارا وہی تحیہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہود و نصارہ اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے اس تحیہ سے اور اس گریٹنگ سے، وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس کو بدل کے ہائے بائے یو شو اس میں بدل دیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا چھوٹے ہوتے یو یو ہم چلایا کرتے تھے، تو انہوں نے یو یو کا آدھا یو کاٹ کے یو کو ایک گریٹنگ بنا دیا ہے، جب آتے ہیں السلام علیکم کہنے کے یو ہائے بائے شائے۔ تو اسلام کی تعلیمات سے یہ اشیاء بالکل خارج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری تحیت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے وراثتی طور پہ ہمیں ملی ہے اسی کے اوپر ہم عمل کریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اہتمام کریں۔ تو جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ تو زمین میں اس کو کیوں رکھنے لگا ہے، یہ فساد مچائیں گے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. پھر آگے آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي. پھر آگے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان اشیاء کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنے قول میں کہ تم نے انسان کو کیوں پیدا کر دیا ہے. اللہ آپ نے انسان کو کیوں پیدا کر دیا؟ تو حضرت آدم علیہ فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. سبحانک لا علم لنا، تو بالکل پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر وہی علم جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو بڑا دانا اور علیم ہے، علم والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا قلنا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام ان ساری اشیاء کے نام فرشتوں کو بتاؤ. تو آدم علیہ السلام ان ساری اشیاء کے نام بتانے لگ گئے اور فرشتے ایک دم حیرت کے حیرت میں رہ گئے کہ یہ پہاڑ ہے، یہ آسمان ہے، یہ بادل ہے، یہ درخت ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہر شے کا نام بتا رہے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قول تھا فرشتوں کو فرماتے ہوئے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سارے علوم سکھائے ہیں. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر فری ول ہے، اختیاری اس کے اندر طاقت ایک ہے. وہ چاہے تو غلط راہ پہ بھی جا سکتا ہے، چاہے تو صحیح راہ پر بھی جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک فرشتوں کا معاملہ ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، برعکس انسانوں کے جن کے پاس اختیاری طاقت ہے. تو لہٰذا گمراہ ہونے کے زیادہ چانسز جو ہے وہ انسانوں کے ہیں. اسی لیے انسانوں کا جو مقام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. تو خیر آگے پھر سجدے والی بات آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کا، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو 4 مختلف مقامات قرآن میں آتے ہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. ایک مقام پہ آتا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں سجدہ کروں مٹی کا، جبکہ آگ سے پیدا کی گئی مخلوق تو برتر ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. یہاں پہ بات آگے کھل گئی کہ واقعتاً ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ لگی کہ جنوں کے بعد بھی اختیاری طاقت موجود ہے، وہ بھی چاہیں تو غلط اور صحیح راہ کا اختیار کر سکتے ہیں، اختیار روی کا وہ بھی اس میں ملوث رہتے ہیں. تو خیر پھر اس کے بعد ابلیس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، سورہ اسراء میں کہ اللہ اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے میں اس کی ساری نسل کو گمراہ کر دوں گا، الا قلیلا سوائے چند کے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام میں فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو ابلیس ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور تقوی کی روش انہوں نے اختیار کر لی ہے، ان پر ابلیس حاوی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم سب کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے. جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس چیز کی اتباع کرنا، جس سے روکا اس سے پیچھے ہٹنا، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جب ان کو پیدا فرمایا تو وہ بڑی تنہائی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ انسانوں کی نوع کے اندر وہ اکیلے ہی بس انسان تھے اور کوئی انسان تھا ہی نہیں. تو ان کو بڑی وحشت محسوس ہوتی تھی، تنہائی محسوس ہوتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ رہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے حضرت آدم، تو انہی کی جو رب بونز تھی، انہی کا جو سینہ تھا،
اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لے کر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد کے ایک ہڈی سے بنائی گئی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے، کیونکہ جو سینے کی ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر سیدھا کرنے کے لیے تم اس کو کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اس کو، جس طرح سوئی ہوتی ہے اس کو سیدھا کرنے کی طرح عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے۔ لہٰذا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمیشہ ہی سے اچھے مومنوں کا، مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام اگلے دن جب اٹھے انہوں نے دیکھا کہ ایک میری طرح کی ایک مخلوق ہے وہاں پہ نا۔ وہ گئے، جب انہوں نے حال چال پوچھا، حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ وہ ملاقات ان کی ہوئی، تو ان دونوں کی آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگز بن گئی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ تنہائی محسوس نہیں کیا کرتے تھے اور ایک ساتھ پھرا کرتے تھے جنت میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس میں سے وافر مقدار میں کھاؤ جس طرح تمہارا دل کرتا ہے، لیکن کیا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ابلیس ہے انہ عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہاں پہ جنت میں تم ننگے نہیں پھرتے، تمہارے پاس کپڑے ہوتے ہیں، مشقت کی کمائی نہیں ہوتی، فری کا تم لوگوں کو کھانا ملتا ہے، جنت کے پھل بھی خود آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اتارو، قطوفھا دانیہ قرآن میں آتا ہے۔ یہاں پہ مشقت کر کے تھوڑے بہت پھل کما لیتے ہیں، وہاں پہ تو پھل خود آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اتارو کھاؤ، تو اس جنت سے تمہیں نکال نہ دے شیطان۔ تو لہٰذا کچھ عرصے گزرا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ بھول چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم تھا اس درخت کے بارے میں۔ تو ایک دن شیطان اس جنت میں داخل ہو گیا، اور کچھ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ سانپ کے اندر سے داخل ہوا تھا، اور سانپ کی اس وقت 4 ٹانگیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ تو خیر وہ گیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آ کے وسوسہ انگیزی کرنے لگ گیا، اور کہا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم علیہ السلام کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کی طرف، ایسے پھل کی طرف دلالت کروں جس کو اگر آپ کھا لیں گے تو ہمیشگی کی زندگی آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کی بادشاہت ہر طرف پھیل جائے گی اور ہمیشگی کی بادشاہت ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے، اور وہ بھول چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا تھا، اور غلطی سے وہ پھل کھا بیٹھے۔ جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو کھایا، اسی وقت ان کے کپڑے سارے کے سارے غائب ہو گئے، وہ برہنہ ہو گئے، وہ بھی اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھی۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مرد عورت کا کفیل ہوتا ہے۔ اگر مرد غلطی کرے، اچھا سربراہ نہ بنے گھر کا، تو عورت کے اوپر بھی اس کا وبال ضرور پڑتا ہے۔ اور اس میں بھی کچھ گفتگو کرنے والی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے آ کے حضرت حوا علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم جا کے درخت کا پھل کھانے پہ مجبور کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن یہ جھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ قرآن میں تو موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تھا۔ تو خیر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور کہا تھا کہ شیطان تم لوگوں کا دشمن ہے۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا میں نکل جاؤ، زمین میں نکل جاؤ، اور فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم سارے شیطان اور حضرت آدم اور حضرت حوا تم سب جنت سے نکل جاؤ زمین کی طرف، اور اسی میں تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اسی میں تمہارے رہنے کی جگہ ہے ایک مقررہ مدت تک۔ تو اس کے بعد وہ لوگ نکال دیے گئے زمین کی طرف، اور اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ 130 سالوں کے لیے وہ دونوں جدا رہے۔ اور کچھ اسلامک ٹریڈیشنز بھی ہیں، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت اس میں ملی نہیں۔ اس میں آتا ہے کہ 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کر
اور ہمارے اوپر رحمت نہ فرما تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ سارے فرشتے جو ہیں وہ پھر حیران رہ گئے کہ یہ توبہ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ تاریخ انسانیت میں ایسا ہوا تھا کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، فرشتے حیران رہ گئے۔ پھر ہمیں اس قول کی سمجھ آئی جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں اور تم اے فرشتے وہ نہیں جانتے۔ تو اب ایک بات آپ لوگوں کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو اختتام دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کی طرف نکالے گئے، کس جگہ پہ ان کو نکالا گیا تھا، کس جگہ پہ وہ آ کے گرے تھے؟ کچھ روایات میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگرچہ بقدر ضعیف روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہند کے علاقے میں نکلے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے، عجب کی بات ہے کہ سری لنکا جو کہ ہند کے اندر شامل ہے، وہاں پہ ایک پہاڑ کی چوٹی موجود ہے جس کو وہاں کے مقامی لوگ آدم علیہ السلام کی چوٹی کہتے ہیں، اور یہ اس کی تصویر ہے جس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس پہ یہ چوٹی ہے۔ اور اس کی اگر آپ مزید تحقیق کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان بھی اس کے اندر موجود ہے، جو کہ ایک عام انسان کے لمبائی کے برابر ہے، تقریباً 5 یا 6 فٹ کا ہے وہ پیر کا نشان۔ اور اس کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جدہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے جدہ کا نام جدہ رکھا گیا۔ جدہ عربی میں کہتے ہیں گرینڈ مدر کو، یعنی کہ دادی اماں کو۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کے نام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جو انسان ہیں انہوں نے جدہ کا یہ نام رکھا۔ تو پھر اس کے بعد لمبی چوڑی پھر وہ آپس میں تنہا رہے، آپس میں ایک دوسرے سے دور رہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوں تو ان کو تنہائی محسوس ہونی چاہیے، تاکہ آپس میں وہ دونوں ایک ساتھ ملیں، صلح کریں جلد از جلد، اور آپس میں ایک ساتھ مل کے زندگی گزاریں۔ پھر وہ دونوں آپس میں ملے، ان دونوں نے توبہ کی مل کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اب تم لوگوں نے زمین میں ہی رہنا ہے، یہیں پہ تمہاری نسل بھی ہوگی، اور یہیں پہ پھر یوم قیامت ہوگی، جس کے بعد حساب کتاب کے ذریعے دوبارہ جنت و دوزخ کی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔